بسم اللہ الرحمن الرحیم الوحدۃ السادسہ الصلاۃ، چھٹا یونٹ نماز کے بارے میں۔ آج کے سبق میں آپ پڑھیں گے نماز کے بارے میں، کس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں اور کیا کیا الفاظ بولے جاتے ہیں۔ مصطفیٰ اور قصی کے درمیان یہ گفتگو چل رہی ہے۔ الحوار الاول، پہلا حوار، انظر واستمع واعد، دیکھیں، غور سے سنیں اور دہرائیں۔ این تصلی الصلوات الخمسہ، پانچوں نمازیں آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ صلوات الخمسہ، پانچ نمازیں۔ تصلی آپ پڑھتے ہیں، این کہاں، لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کا پورا ترجمہ یہ ہے کہ این تصلی الصلوات الخمسہ، یعنی کسی سے آپ پوچھیں نا کہ آپ پانچوں نمازیں کہاں پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے عربی میں یہ لفظ آتا ہے این تصلی الصلوات الخمسہ۔ صلوات، صلات کی جمع ہے، صلات کہتے ہیں نماز کو، خمس پانچ کو کہتے ہیں۔ اصلی الظہر والعصر والمغرب والعشاء فی مسجد بلال، میں نماز پڑھتا ہوں ظہر، عصر، مغرب، عشاء جامع مسجد بلال میں۔ وَأَيْنَ تُصَلِّي الْفَجْرَ، اور فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ اصلی الفجر فی البیت، فجر کی نماز میں پڑھتا ہوں گھر میں۔ لماذا تصلی الفجر فی البیت، کیوں آپ فجر کی نماز گھر میں پڑھتے ہیں؟ لا اسمع الاذان، اس لیے کہ میں اذان نہیں سنتا۔ سمع یسمع، اس کا معنی ہے سننا۔ استمع یستمع، استماع، اس کا معنی ہے غور سے سننا۔ هل تستيقظ متأخرا، کیا آپ دیر سے بیدار ہوتے ہیں؟ نعم بعد صلاة الفجر، جی ہاں فجر کی نماز کے بعد۔ نعم بعد صلاة الفجر۔ استيقظ مبکرا، جلدی بیدار ہو جاؤ، یہ جیسے پیچھے بھی پڑھا تھا، استيقظ يستيقظ، استيقاظ کا معنی ہے بیدار ہونا۔ تستيقظ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ آپ بیدار ہوتے ہیں۔ استيقظ فعل امر کا ہے، بیدار ہو جاؤ۔ استيقظ دو کے لیے آتا ہے، استيقظا جمع کے لیے آتا ہے استيقظوا، تم سب بیدار ہو جاؤ۔ واحد مؤنث کسی ایک عورت کو استيقظی، استيقظا، استيقظنا، تم سب عورتیں بیدار ہو جاؤ۔ لا استطيع، میں طاقت نہیں رکھ سکتا، میں نہیں اٹھ سکتا، نہیں کر سکتا۔ کسی بھی کام کو جو آپ کی قدرت میں نہ ہو تو آپ اس کے لیے کہتے ہیں لا استطيع۔ کیوں؟ اعمل فی اليوم، فی اللیل، میں رات کو کام کرتا ہوں۔ عامل یعمل، کام کرنا، یعمل وہ کام کرتا ہے، فی اللیل رات میں، تو اعمل فی اللیل میں رات میں کام کرتا ہوں۔ اس کی شروع میں اگر نون لگاؤ تو نعمل فی اللیل، ہم رات میں کام کرتے ہیں۔ ضع المنبہ بجانبک، منبہ کہتے ہیں الارم کو، نبہ ینبہ تنبیہ، بیدار کرنا، جیسے آپ نے پڑھا ہے تنبیہ کتابوں میں، تو منبہ بیدار کرنے والا، تو اس کو ہمارے اردو کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے الارم۔ ضع، وضع یضع، اس کا معنی ہے رکھنا، وضعت میں نے رکھا، ضع فعل امر ہے، اس کا معنی ہے رکھو الارم کو، بجانبی کا اپنے پہلو میں، پہلو کو جانب کہتے ہیں۔ هذه فکرۃ طیبہ، یہ اچھی فکر ہے، جزاک اللہ خیرا۔